الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی عز وجل فی کلامہ المجید وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین وقال في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ آج جمعہ کی اس مبارک ساعت میں جو ہمارا ٹاپک ہے it's also very important spiritual problems and their solutions، کہ جو روحانی پرابلمز ہوتے ہیں ان کا سلوشنز کیا ہیں۔ کبھی جن کی طرف سے وار ہوتا ہے، کبھی آسیب کسی کو تنگ کرتا ہے، یا کبھی تعویذ، کوئی جادوانہ تعویذ کروا دیتا ہے، یا جادو سحر جسے کہا جاتا ہے وہ بہت تنگ کر رہا ہوتا ہے، اور یہ چیزیں ہیں بھی حق، اور احادیث کے اندر ان کے حوالے سے تفصیلی بیانات موجود ہیں۔ جادو اور اسی طرح عین نظر لگ جانا جسے ہم کہتے ہیں، اور یہ ہے حق، یہاں تک کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحیح السند فرامین احادیث کے اندر پورے باب کی شکل میں موجود ہیں۔ The ayat which I just recited from the Quran is also mentioning وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ we have sent Quran to you مَا هُوَ شِفَاء، that is the shifa wa rahmatul lil mu'minin, and it's also blessings for believers۔ یہ اس کی سمپل ٹرانسلیشن ہے کہ قرآن شفا ہے اور مومنین کے لیے رحمت ہے۔ اے کاش کہ ہم اس کی آیات سے شفا حاصل کریں، جو مومنین کے لیے رحمت ہے، مرسی ہے، بلیسنگ ہے، اس سے ہم شفا یابی طلب کریں۔ یہ چیزیں حق ہیں، جادو ہو جانا، آسیب چمٹ جانا، اور جن کا گھر کے اندر تنگ کرنا، بچوں کو تنگ کرنا، بچیوں کو تنگ کرنا، شرارتی جنات، یہ ساری چیزیں حق ہیں۔ تو آج ہمارا ٹاپک ہے کہ ہم ان سے سلوشن کیسے حاصل کریں۔ تو جو میں نے آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ خود اس کا سلوشن ہمیں بیان فرماتا ہے کہ یہ ساری اللہ کی مخلوق ہے۔ جادو بھی اللہ کی کریشن ہے، جن بھی اللہ کی مخلوق ہے، اسیب، اس طرح اور چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں، جیسے سنیکس اور بچھو، اسکورپینز، یہ سارے تنگ کرتے ہیں لیکن ہے تو اللہ کی مخلوق۔ تو تنگ کرنے والی چیزیں بھی اللہ کی مخلوق ہے، ان سے بچنے کے سلوشن بھی ہمیں اللہ نے ہی بیان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ہم نے قرآن نازل کیا ہے شفا، یہ شفا ہے، ما ہوا شفا، یہ قرآن شفا ہے، ورحمۃ للمؤمنین، یہ صرف شفا ہی نہیں، مومنین کے لیے رحمت بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی آیت کے تحت بہت سے علماء نے بڑا کلام کیا ہے۔ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی تفسیر بیضاوی ہے، اور یہ درس نظامی کے 6 سال کے اندر، عالم کورس کے آفٹر 6 سال کے اندر پڑھائی جاتی ہے، اس میں لکھا ہے والمعنی، اس آیت کا معنی کیا ہے، معنی سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ واٹ از دا میننگ آف دس آیا، واٹ از دا تفسیر آف دس آیا، کہ ان منہ ما یشفی من المرض کالفاتحہ وآیات الشفاء۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ یہ قرآن امراض سے فی شفاعت دیتا ہے، وہ کسی طرح کی امراض ہو، ڈیزیزز، کسی طرح کی بھی ڈیزیزز ہو، ان سے شفا دیتا ہے۔ ٹو ایگزامپل
امام بیضاوی ہیز گیون ان ہز تفسیر، کہہ رہے جیسے کہ فاتحہ یعنی سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین یہ مجرب ہے شفا دینے میں. حالانکہ یہ سورہ فاتحہ تقریباً ایچ اینڈ ایوری مسلم نوز، ہر مسلمان اس کو جانتا ہے، لیکن کیونکہ اپنا یقین کامل اتنا نہیں ہوتا یا اپنے آپ پر یقین نہیں ہوتا، یار میں پڑھوں گا تو پتہ نہیں شفا ملے گی یا نہیں ملے گی، یا میری تجوید ٹھیک نہیں ہے، اس لیے ہم جاتے ہیں پھر لوگوں کے پاس. اور بعض اوقات ہم ایسے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں جن کے نام کے ساتھ ٹائٹلز بڑے لگے ہوتے ہیں، پیر، فقیر زماں، فلانا، قیوم زماں، پتہ نہیں کیا کیا ٹائٹلز لگے ہوتے ہیں، لیکن اس کو خود بیچارے کو فاتحہ نہیں آتی ہوتی، اس لیے وہ اپنا جو تعویذ گنڈا ہے وہ دے کے چلا جاتا ہے. پھر پبلک بیچاری فرق نہیں کر پاتی کہ یہ جادو ہے یا اصل تعویذ ہے. پبلک ڈزنٹ نو، پبلک ڈزنٹ نو کہ یہ نیومیریکل جو نیومرولوجی ہے، نمبرز جو ہیں یہ کیا ہیں. نمبرز یہ قرآن پاک سے لیے گئے ہیں، کیونکہ جادو بھی نمبرز کے ذریعے کیا جاتا ہے اور الٹا قرآن پڑھ کر کیا جاتا ہے، اور مختلف طرح کے اورات تعویذ پر پھونک کر کیا جاتا ہے. اور جو اصل تعویذ ہیں، جو قرآنی تعویذ ہیں، وہ بھی تعویذ ہوتے. تو پبلک بیچاری ڈزنٹ نو واٹس دا ڈفرنس بٹوین صحیح رائٹ اینڈ رانگ، وہ بیچاری لے لیتی ہے، پھر پکی پھنس جاتی ہے. اس لیے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، خدا را جب اس طرح کی سچویشن ہو، گھر پہ کوئی سچویشن ایسی آ جائے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ ہمارے گھر پروٹیکٹڈ ہیں، ایسا نہیں ہے. بعض اوقات ریلیجس فیملیز کے اندر جو ڈیلی گھر میں قرآن پڑھتے ہیں، جو ڈیلی ان کے گھر میں بھی ہو جاتا ہے. کیوں؟ وہ جگہ ہی آسیب کا ٹھکانہ تھی، آپ نے وہ مکان خرید لیا، آپ نے وہ جگہ خرید لی، آپ نے وہاں رہنا شروع کر دیا. اے کاش آپ پہلے دن سے ہی اسے پروٹیکٹڈ کروا لیتے. وہ پروٹیکٹڈ کیسے ہوتی؟ آپ کسی اچھی تجوید والے اپنے امام کو لے جاتے گھر پہ، وہ آیات شفا قرآن سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے پڑھتا، اور 3 دن تک سورہ بقرہ کی اول اور آخری آیات جو کہ پہاڑوں کو بھی ہلا دیتی ہیں. میں ابھی بیان کروں گا حدیثیں، میرے آقا نے جو شفا کی حدیثیں بیان کی ہیں، جو پہاڑوں کو بھی ہلا دیتی ہیں، ان کے آگے یہ بیچاری مخلوق تو کچھ بھی نہیں ہے. اب آئیے، تو یہ معنی تفسیر کا میں نے سنانے کے بعد میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. قرآن اور حدیث سے میں باہر نہیں جاؤں گا، تاکہ قرآن اور حدیث کے ذریعے ہمیں پتہ چلے کہ یہ دم کیا ہے، رقیہ کیا ہے، تعویذ کیا ہے، یہ پرابلمز کیا ہیں، ان کے سلوشن کیا میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بیان کیے ہیں. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بخار ہوا. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں حدیث کے. ہائے ہائے، بخار نے بھی میرے آقا کے قدم چومے ہیں، اس لیے اس کو برا نہ کہا کرو. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بخار آیا. بخار ادھر سے آیا، ادھر سے جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بخار ہے؟ کہا جی ہاں. فرمایا اچھا تو پھر میں دم کرتا ہوں. جبریل امین علیہ السلام کہہ رہے رقیہ کرتا ہوں. اچھا، واٹس دا ڈفرنس بٹوین رقیہ اینڈ دم؟ کوئی ڈفرنس نہیں ہے. دم فارسی کا لفظ ہے پھونک مارنا، اور رقیہ عربی کا لفظ ہے پھونک مارنا، دونوں کا سیم میننگ ہے. یہ جو عربی لوگ بعض اوقات یہ کرتے ہیں نا، کہتے نہیں دم از ناجائز، رقیہ از جائز. واٹ از دا ڈفرنس بٹوین رقیہ اینڈ دم؟ ہم صرف اردو میں فارسی میں سے دم کہتے ہیں، پھونک مارنا، اور سانس کو دم کہا جاتا ہے، اور رقیہ عربی کا لفظ ہے، اور تو کوئی اس میں ڈفرنس نہیں ہے. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا، یہ بھی اس لیے لوٹتے ہیں، ان کو پتہ ہے عوام جاہل ہے، یہ کون سا جانتے ہیں، کبھی عربی لفظ سے متاثر کر دیتے ہیں، کبھی فارسی لفظ سے متاثر کر دیتے ہیں. بہرحال there is no difference between رقیہ اینڈ دم. فرماتے ہیں میں دم کرتا ہوں آپ کو. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جی کیجئے. بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس وعین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک. یہ دم کیا. اب یہ میں نے پڑھ دیا آپ کو اس لیے تاکہ آپ بھی اس کو یاد کر لیں، دوبارہ سن لیں اس کو. اور یہ حدیث کہاں موجود ہے؟ صحیح مسلم کی والیوم 4 کے اندر حدیث موجود ہے.
صحیح مسلم کی اتھینٹک حدیث ہے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جبریل امین نے دم کیا، حالانکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام انبیاء سے بھی افضل، رسول سے بھی افضل، جبریل امین سے بھی افضل، وہ تو خادم کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن عوام کو تعلیم کرنا تھا کہ جب بخار آ جائے تو یہ بہترین ورڈز ہیں اس کو دور کرنے کے لیے، بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیکا، کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نام سے میں دم کرتا ہوں، ارقیک رقیہ، ارقیک رقیہ، اللہ کے نام سے میں آپ کو رقیہ کرتا ہوں، من کل شیء یؤذیکا، ہر اس چیز سے یہ رقیہ ہے جو آپ کو ایذا دے، بخار اگر آپ کو ایذا ہے تو یہ اس سے بھی رقیہ آپ کا ہو جائے گا۔ پھر فرمایا من شر کل نفس، جتنی بھی مخلوق ہے کائنات میں تمام کے شر سے میں رقیہ کرتا ہوں، وعین حاسد، اور حاسد کی نظر سے، اور حاسد کی نظر سے، کبھی کبھی حاسد کی نظر لگ جاتی ہے، اور میں حدیث آگے سناؤں گا، آقا کریم نے کتنی امپورٹنس دی ہے کہ نظر لگ جائے تو کیا کرو، نظر حق ہے، العین حق، نظر حق ہے، نظر لگ جانی حق ہے، یہ اونٹ کو ہنڈیا میں پہنچا دیتی ہے، امیر کو فقیر بنا دیتی ہے، نظر حق ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ یہ دم کیا گیا، یہ اتنے پیارے ورڈز ہیں، فرمایا من شر کل نفس وعین حاسد اللہ یشفیکا، ہر عین حاسد سے، نظر حاسد سے، اور ہر ایذا دینے والی چیز سے کون شفا دے گا؟ اللہ یشفیکا، اللہ ول گیو یو شفا، آپ کو اللہ شفا دے، بسم اللہ ارقیکا، اللہ کے نام سے ہی میں تمہیں آپ کو دم کرتا ہوں۔ یہ والا دم، اگر یہ والا رقیہ ہم یاد کر لیں اور ڈیلی 111 بار اس کو پکا لیں، پہلے اچھے حافظ تجوید والے سے سنائیں، پکائیں، اس کی زکوٰۃ ادا کریں۔ جب ہم تعویذات کے اندر لفظ زکوٰۃ یوز کرتے ہیں نا، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، یار جیب سے جائے گی زکوٰۃ؟ بھائی یہ زکوٰۃ وہ والی زکوٰۃ نہیں جو آپ سمجھتے ہیں۔ تعویذ کی زکوٰۃ کا مطلب یہ ہوتا ہے، وظیفے کی زکوٰۃ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنی بار آپ کو جس نے یہ پڑھایا ہے، جس نے آپ کو اجازت دینی ہے، جو آپ کا شیخ ہے، جو بھی آپ کا امام ہے، عالم ہے، جس نے آپ کو یہ وظیفہ دیا ہے، وہ جتنی بار کہے ڈیلی اتنی بار پڑھو، پھر پڑھ کے جب پک جائے پھر کہیں حضور مجھے اجازت دیجیے، میں آگے کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ہے زکوٰۃ۔ جیسے میں جب بھی کسی کو وظیفہ دیتا ہوں 111 بار، میں نے کہا اس کو ڈیلی پڑھنا ہے، کتنے دن؟ 21 دن کم از کم پڑھنا ہے آپ نے۔ اب 21 دن کے بعد اسے آنا چاہیے کہ جناب میں نے پڑھ لیا، مجھ سے سن لیں، پھر اس کی اجازت دی جائے، پھر اب یہ جس کو بھی دم کرے گا انشاءاللہ اس کا اثر 2-3 گنا زیادہ ہوگا۔ کیوں؟ اس نے پکا کر لیا، اس کے تلفظ کی غلطی دور ہو گئی، عالم نے چیک کر لیا، اتھینٹک ہو گیا، اجازت بھی ہوگی آگے دم کرے۔ یہ ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ مطلب اچھے طریقے سے ہر چیز کو اس کا پاکیزہ کر لینا، پاک کر لینا۔ اب میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اسما بنت امیس آئیں، یہ نظر کی بات چلی، میں آپ کو نظر کی بات بتاؤں۔ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جعفر کا جو بچہ ہے، آپ کے گھر کی فیملی کا، جعفر کا جو بچہ ہے، تسری الیہم العین، ان کی اولاد پر آنکھ نظر بڑی جلدی لگ جاتی ہے، یعنی وہ بیمار ہو جاتے ہیں بچے، اس کی ایک سائنس ہوتی ہے کہ اسے نظر لگی کہ نہیں لگی، چہرے پر تھوڑی زردی آ جاتی ہے، پیلا۔ جعفر کی اولاد ہے یا رسول اللہ، اس کو نظر لگ جاتی ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا اس کو نظر لگ جاتی، فاسترقی لہم، تو پھر اس کے لیے رقیہ کرو۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ رقیہ کرو اس کے لیے۔ کہتی نعم فإنہ، میرے آقا نے آگے فرمایا کہ یہ نظر ایسی چیز ہے کہ اگر کوئی چیز تقدیر سے سبقت لے جانے والی ہوتی، میں عربی پڑھ کے سناتا ہوں، لو کان شیء سابق القدر، تقدیر سے کوئی چیز سبقت کرنے والی ہوتی، لسبقتہ العین، تو ضرور نظر تقدیر سے بھی سبقت کر جاتی، تقدیر کو بھی یہ ٹال دیتی۔ تو اتنی یہ حق ہے نظر کہ لوگوں کی نظر لگ جاتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ حاسد ہی کی ہی نظر لگے، کبھی کبھی ماں اپنے بچوں کو پیار سے دیکھتی ہے، اس کی بھی نظر لگ جاتی ہے، کبھی کبھی باپ دیکھتا ہے، اس کی بھی نظر لگ جاتی ہے۔
دادا دیکھتا ہے اس کی بھی نظر لگ جاتی ہے. تو حل کیا ہے؟ رقیہ کرو. حل کیا ہے؟ رقیہ کرو. میں نے سورہ کوثر کو نظر کے بارے میں بڑا مجرب پایا ہے. میں خود جب نظر کا پہچان لیتا ہوں بچہ کہ اس کو نظر لگی ہے تو سورہ کوثر پڑھتا ہوں. وہ کیسے؟ 7 بار سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یہ سورت جو ہے 7 بار اس کے اس رخسار پر بچے کے اور اس رخسار پر پڑھ کر پھونک دیں، انشاءاللہ نظر نکل جائے گی. یہ قرآنی، کیونکہ قرآن نے خود کیا کہا ہے؟ میں شفا ہوں تمہارے لیے، کاش مجھ سے شفا حاصل کرو، ادھر ادھر مت جاؤ، اپنے آپ کو بھی گمراہ نہ کرو. ما ہوا شفاء ورحمت للمؤمنین، میں صرف شفا نہیں، میں مومنین کے لیے رحمت بھی بن کر آیا ہوں. تو بہرحال میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام، بہت سے لوگ یہ کوشچن بھی کرتے ہیں وہ دیگر مذاہب والے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی there's lot of احادیث، the lot of فرامین کہ آقا کریم علیہ السلام forbid to do رقیہ، to do دم. اچھا ادھر رقیہ نہیں بولتے تو دم کہتے ہیں. کہ جو حدیثیں آئی ہیں نا کہ دم نہ کرو، کہہ رہے ہیں بہت سی احادیث ہیں کہ دم نہ کرو، تو پھر سنی اہل سنت دم کیوں کرتے ہیں؟ وہاں پر یہ لفظ استعمال کرتے ہیں دم جو ممانت والی حدیثیں ہیں، اور جو جواز والی ہیں وہاں کہتے ہیں رقیہ. حالانکہ دم اور رقیہ میں فرق نہیں ہے. میں اب حدیث پڑھوں گا، اب پوری حدیث سناؤں گا. رقیہ کا لفظ استعمال ہوا، دم کا نہیں. کان علی خال یرقی من الاقرب فنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الرقیہ. کہا کہ میرا ایک خالو تھا، کون کہتے ہیں؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ، وہ بچھو کا دم کیا کرتا تھا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے رقیہ سے منع کر دیا، رقیہ کی جمع رقیہ سے منع کر دیا. تو وہ خالو میرا آیا رسول اللہ کی بارگاہ میں، کہا یا رسول اللہ انک نہیت عن الرقیہ، آپ نے رقیہ سے منع کر دیا، رقیہ سے منع کر دیا، میں تو بچھو کا دم کرتا ہوں. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں آیا، فرمایا سناؤ کیا دم کرتے ہو؟ اس نے دم سنایا میرے آقا کو. سرکار نے فرمایا من استطاع منکم ان ينفع اخاہ فلیفعل، تم میں سے جو اپنے بھائی کو نفع دینا چاہتا ہے وہ ضرور نفع دے، یعنی دم کرو. اچھا پھر منع کس سے کیا؟ اس کو تو اجازت مل گئی دم کرنے کی، سرکار نے منع کس سے کیا؟ کیونکہ شرک کا دور تھا، لوگ بتوں کے نام لے کر لات و عزا کے نام سے دم کیا کرتے تھے. سرکار نے منع فرمایا کہ ان بتوں کے نام سے دم نہیں کرنا، ان شرکیہ الفاظ سے دم نہیں کرنا. لہذا اگر کوئی دوسرے مذہب والا بندہ یہ بات بیان کرے کہ حدیثوں میں آیا، بخاری میں آیا، مسلم میں آیا کہ دم منع ہے، تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ دم کون سا منع ہے. وہ لات و عزا والا دم، وہ جو بتوں کے نام شرکیہ الفاظ سے دم کیا جاتا تھا، میرے آقا نے وہ دم منع کیا. اور میں آپ کو اس پر حدیث پوری سناتا ہوں. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث کے اندر واضح طور پر فرمایا کہ یہ والا دم جائز نہیں ہے. کننا نرکی فی الجاہلیہ، صحابی فرماتے ہیں ہم زمانہ جاہلیت میں دم کیا کرتے تھے شرکیہ الفاظ سے. فقلنا یا رسول اللہ کیف تری فی ذلک، میں نے کہا یا رسول اللہ یہ میں دم کرتا ہوں یہ جائز ہے؟ یہ والا ایک صحابی فرماتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا اچھا دم جو تم کرتے ہو ذرا مجھ پہ پیش کرو. آریدوا علیہ رقاکم، تمہارا دم ذرا میں بھی دیکھوں کیا دم کرتے ہو. میرے آقا کو انہوں نے دم سنایا، سرکار نے سنا، فرمایا لا باس بالرقیٰ ما لم یکن فیہ شرک، ایسے رقیہ میں، ایسے دم میں کوئی حرج نہیں ہے. there is no harm in such a dam, in such a رقیہ which is not the shirk in there. اگر شرک نہیں ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، آپ دم کریں. من استطاع منکم ان ينفع اخاہ، تم میں جو چاہتا ہے اپنے بھائی کو نفع دے رقیہ کے ذریعے، فلیفعل، اسے ضرور نفع دینا چاہیے. پتہ کیا چلا کہ رقیہ کون سا منع ہے؟ جس میں شرک ہو، شرکیہ الفاظ ہو. اور بقیہ دوسرا جو عام دم ہے وہ جو میرے آقا نے عطا فرمائے ان میں تو حرج ہی نہیں ہے. جو ہمارے بزرگوں نے بھی اپنے زبان سے ادا کیے ہیں ان میں بھی حرج نہیں ہے.
قرآن اور سنت اس کی بھی اجازت دیتا ہے۔ اب آئیے میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث آپ کو سناتا جاؤں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اسیب زدہ کو لایا گیا۔ اسیب جن چمٹ جائے، جس کو بدروح آپ کہہ لیں، جس کو آپ سایہ بھی کہتے ہیں، اس کو سایہ ہو گیا ہے، اسیب چمٹ گیا، اسیب زدہ کو لایا گیا۔ فجاء اعرابی، عرابی آیا، دیہاتی آیا، یا نبی اللہ ان لی اخن، یہ میرا بھائی ہے، بہ وجع، اس کو درد ہوتا ہے، درد ہوتا ہے۔ فرمایا کیا، کون سا درد ہے؟ فرمایا قال بہ لمم، اس کو اسیب ہے، اسیب، جن اس کو چمٹا ہوا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاعتنی بہ فوضعہ بین یدی، فرمایا اس چیز کو لاؤ میرے پاس، اس عرابی کو لاؤ۔ سامنے ڈال دیا گیا، میرے آقا نے دم فرمایا۔ اب کون سا دم کیا میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ یہ دم اتنا مجرب ہے کہ جو بندہ بھی نیا گھر لے، میرے خیال سے یہ والا دم ضرور اپنے گھر کو کروائے، یہ ایسا مجرب ہے۔ اب میں وہ دم آپ کے سامنے سناتا ہوں۔ سرکار نے کیا پڑھا؟ سب سے پہلے فاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ، سورہ الحمدللہ رب العالمین، یہ والی آیت۔ پھر سورہ بقرہ کی پہلی 4 آیتیں، الف لام میم ذالک الکتاب المفلحون، 4 آیتیں بنتی ہیں، وہ آیتیں میرے آقا کریم نے پڑھی۔ پھر 2 آیتیں الہکم الہ واحد اور آیت الکرسی، یہ میں ریکارڈ کروا رہا ہوں تاکہ سب کو پتہ چل جائے، آیت الکرسی اور الہکم الہ واحد والی آیت۔ پھر آخری سورہ بقرہ کی آیتیں 3، آمن الرسول سے جو پہلی آیت شروع ہوتی ہے وہ، اور آمن الرسول، اور آخری، یہ ٹوٹل 3 آیتیں۔ پھر آل عمران کی شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا، یہ ایک آیت۔ پھر سورہ اعراف کے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، یہ والی آیت، سورہ اعراف کی آیت، سورہ اعراف کی آیت پڑھی۔ پھر میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ مومنین کی، مومنون جو سورہ مومنون ہے اس کی آیت جو افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق، اللہ کی صفات کا بیان ہے، وہ 3 آیتیں۔ پھر آیت سورہ جن انہ تعالی یہاں سے شروع ہوتی ہے، وہ میرے آقا نے پڑھی۔ پھر 10 آیتیں سورہ صافات، وہ آپ نے بھی صبح بتایا، وہ آیتیں۔ پھر میرے آقا نے سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں پڑھی، واللہ الذی لا الہ الا ہوا، یہ والی عالم الغیب والشہادہ، 3 آیتیں یہ۔ پھر قل ھو اللہ، پھر سورہ فلق، پھر سورہ ناس پڑھ کر دم فرمایا۔ ابھی مکمل ہی کر کے پھونک ماری تھی، وہ بندہ کھڑا ہو گیا، یہ حدیث میں ہے۔ اب میں حدیث آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سارا دم فرمایا، فرماتے ہیں یہ کیا، فقام الرجل کأنہ لم یشتکی قط، فوراً بندہ کھڑا ہو گیا جس طرح کہ اسے اسیب کی شکایت کبھی نہ تھی، ایسے صاف اور شفاف ہو کے کھڑا ہو گیا۔ یہ ہے اصل دم جو میرے مصطفیٰ کریم نے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ اور یہ کس کس حدیث کے اندر آئی؟ المستدرک للحاکم کے اندر یہ دم بیان ہوئے، بہت اتھینٹک حدیث کی کتاب ہے۔ مسند امام احمد کے اندر یہ دم بیان، 10 جلدوں میں حدیث کی کتاب ہے، امام احمد بن حنبل کی ریٹن شدہ، انہوں نے یہ دم بیان کیے ہیں۔ اے کاش ہم اس کو یاد کر لیں، اور اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ۔ ہم انشاءاللہ ایک پمفلٹ نکالیں گے ابھی انگلش کے اندر، اس میں یہ ساری آیتیں لکھ کر ہم گھروں میں دیں گے کہ اپنے گھروں میں یہ لگا لو اور اپنے گھروں کو پروٹیکٹ کر لو فور ایور کے لیے انشاءاللہ۔ میری نیت ہے کہ میں یہ نکال کے حدیث سے اس کو لکھ کر دوں گا سب کو۔ اب یہ ہیں، اب مجھے صبح حافظ صاحب نے بتایا کہ گلہار شریف کے پیر صاحب جو بڑے پیر صاحب تھے، وہ اپنے حفاظ کو یہ والے دم سکھایا کرتے تھے، یہی والا جو حدیث میں بیان ہوا کہ یہ اتنی آیتیں یہ، اور اجازت بھی دیتے تھے، کہا کہ جب تمہیں حافظوں کو کوئی دم کے لیے کہے نا تو تمہیں تو قرآن آتا ہے نا، تمہیں تو قرآن آتا ہے، تو یہ آیتیں پڑھ کے دم کر دیا کرو، شفا مل جائے گی۔ اور واقعی ہی اللہ تعالیٰ شفا دے دیتا تھا، وہ شفا مولا تعالیٰ نے تو دینی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ محبوب نے خود اس کو بیان فرمایا ہے۔
یہ کسی بڑے پیر صاحب کا وظیفہ نہیں ہے، یہ بڑے پیر اعظم کا وظیفہ ہے، یہ سب آستانوں کے پیر اعظم کا وظیفہ ہے۔ بہرحال یہ حدیث میں آیا، اس کو بھی ہم نے انشاءاللہ یاد کرنا ہے۔ اور ایک اور حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سورہ مؤمنون کی آخری 3 آیتوں کے حوالے سے ہے، افحسبتم انما خلقناکم، یہ والی، یہ اتنی لمبی نہیں ہے، چھوٹی شارٹ آیتیں، یہ سب کو یاد کرنی چاہیے۔ اب میں حدیث سناؤں گا تو انشاءاللہ آپ ضرور سیکھیں گے، کیونکہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی نے یہ حدیث کو بیان کیا تو کیوں نہیں سیکھیں گے۔ فرماتے ہیں کہ انہو قرأ فی اذن مبتلا، انہوں نے ایک بار ایک بیمار شخص جس کو جن وغیرہ کی شکایت تھی، اس طرح کی امراض چمٹے ہوئے تھے، انہوں نے اس کے کان میں پڑھا، جیسے ہی یہ آیتیں پڑھی فقام الرجل، بندہ فوراً کھڑا ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تم نے اس کے کان میں کیا پڑھا ہے؟ اچھا یہ صحابی نے پڑھا، تو فرمایا کس نے؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، اے صحابی تو نے، حالانکہ وہ جاننے کے باوجود ہمارے لیے ایک تعلیم کی بات تھی کہ ان کو بھی پتہ چل جائے، عوام کو بھی، فرمایا تم نے what you have recited in his ear، کیا آپ نے پڑھا ہے اس کے کان میں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کچھ نہیں، میں نے تو قرأت افحسبتم انما خلقناکم عبثا till end، میں نے تو یا رسول اللہ یہ آیتیں پڑھی ہیں۔ فقال رسول اللہ، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا تم نے یہ آیتیں پڑھی اس کے کان میں؟ لو ان رجلا موقنا قرأ بها على جبل لزال، اگر کوئی یقین رکھنے والا آدمی ان آیتوں کو پہاڑ کے سامنے بھی پڑھ دے وہ بھی اپنی جگہ چھوڑ دے۔ یہ میرے آقا کے الفاظ ہیں، یہ کسی اور کے ورڈز نہیں ہیں، it's not my words, these are the words of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. If you recited these ayat in front of Jabal, in front of mountain, and he will move from his place، وہ اپنی پلیس چھوڑ دے، اتنی یقین والی آیتیں ہیں۔ لیکن فرمایا موقنن، یقین رکھنے والا آدمی جب ان آیتوں کو اچھی طرح یاد کر لے، سنا دے علماء کو، اس کی اجازت لے لے، پھر پڑھے تو پہاڑ بھی اس کے سامنے کچھ نہ کر سکے۔ تو میرے بھائیوں ہمیں ادھر ادھر شف اور تش کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایوری تھنگ ان قرآن، سب کچھ قرآن میں ہے۔ عامل اور عام جادوگر اور اچھے عالم کے اندر فرق کیا کرو کہ یہ شخص ہمیں قرآن و حدیث بتاتا ہے اور یہ صرف دم کرتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو آپ کو جادو کا دم کر دے۔ وہ جادو کا عارضی فائدہ تو ہو جاتا ہے لیکن ہمیشہ کے لیے آپ کو غلام بھی بنا لیتا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے غلام بنا لیتا ہے۔ جو بھیجو آپ پھر لاکھ اس کو روپیہ، 2 لاکھ 3 لاکھ بھیجو، جب تک اس کو آتے رہیں گی وہ تعویذ کے ساتھ ایسی بات وہ کرتا رہے گا کہ آپ کو ہمیشہ کے لیے غلام بنا لے۔ لہذا عالم اور عامل میں فرق کرو، بلکہ آپ تو ہر عامل کو پیر بنا دیتے ہیں، اور بڑا پیر ہے پہنچا ہوا، کیا کرتا ہے؟ تعویذ دیتا ہے، دم اور رام آ جاتا ہے۔ اچھا یعنی ہماری جاہلیت دیکھیے کہ تعویذ پر پیر بنا لیا، جبکہ قرآن و حدیث میں کیا ہے؟ کس کو پیر بناؤ؟ اور اس کو پیر بناؤ جس میں کم از کم 4 چیزیں تو پائی جائیں۔ نمبر 1 علم، اتنا علم ہو اس کے پاس، عالم ہو کہ آپ کی بھی شرعی رہنمائی کر سکے، خود بھی شریعت پر چل سکے، اور بعمل اتنا ہو کہ ظاہری فاسق نہ ہو، ظاہری فاسق فسق والی چیز نہ ہو۔ یہ نہیں کہ ادھر تو ماشاءاللہ مجلس میں بڑا ذکر کرواتا ہے اور ادھر کہیں عورتوں کے ساتھ بھی پکڑا گیا، ظاہری کوئی فسق اس کے اندر نہ ہو، اتنا بعمل ہو، اس کا سلسلہ رسول اللہ سے ملتا ہو، ضروری نہیں سادات کے ذریعے، نہ سلسلہ ملنے کی بات یہ ہے کہ اس کو جس شیخ سے اجازت ہوئی، اس شیخ سے جس کو اجازت ملی، یہ سلسلہ ٹل وہ رسول اللہ تک پہنچے، بیعت کے ذریعے سلسلہ منقطع نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ اس کو کسی سے اجازت نہیں ملی۔ یہ بہت سے یہ شف جتنے بھی ہیں، یہ بہت سے ایسے ہوتے ہیں جن کا پیچھے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا، بہت بڑے دربار پہ بیٹھ گئے، کرامتیں سنانا شروع کر دی، یہ بڑے بزرگ تھے۔ اچھا بزرگوں کی کرامتیں سنا کر اپنے آپ کو آگے رکھ دیا، اب میں اس کا گدی نشین ہوں۔ اور بھائی ٹھیک ہے وہ تو کچھ سن، تو کیسے ہیں اور تو بھی کچھ کیتا ہے کہ نہیں؟ یعنی تو کیسے ہیں؟ یعنی ان کی کرامتیں سنا کے اپنے آپ کو میں جی میاں فضیلت، میں ایویں میاں فضیلت، میں کون جی، میں خام خواہ،
بھی اپنے آپ کو کہتے ایسے لوگوں سے بچیے، ان کا نہ شریعت سے کوئی تعلق ہے نہ دین سے تعلق ہے، ہاں یہ جادو کے چند ورڈز جانتے ہیں جس کے ذریعے آپ کو متاثر کر دیتے ہیں بس، اور ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ ہاں اگر اس کو اتنا ہی آپ نے پیر بنا لیا نا، اسے کہ پیر صاحب میری نماز نہیں ٹھیک، تسی ذرا مینوں پڑھ کے سناؤ تو میں یاد کر سا تواڈے پیچھے، پھر پتہ چل جائے گا کہ پیر صاحب کو بھی نماز آتی ہے کہ نہیں۔ جی بہت بڑے پیر آ رہے ہیں، جمعے کے لیے اجازت دیجیے جی، بڑے آ رہے ہیں، لو جی مل گئی اجازت۔ تقریر کے بعد پیر صاحب خطبہ بھی تسی پڑھنا ہے، نہیں جماعت بھی کچھ، نہیں جماعت نہیں، خطبہ نہیں، وہ نہیں پیر صاحب سارے لوگ تھے، حافظ صاحب تو اجازت کل جی تسی پڑھنا ہے، نہیں میں نہیں کر سکتا۔ پیر صاحب کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ خطبہ آندہ نہیں، نماز آندھی نہیں تو کیوں پڑھان نماز؟ کوئی حدیث پڑھی نہیں اس نے، یہ کیا آپ کو سنائے؟ اس کو سوائے اپنی اس گدی جس گدی پہ بیٹھا اس کی کرامتوں کے، جھوٹی کرامتوں کے علاوہ کچھ نہیں آتا۔ ان کو ہم نے پیر بنا لیا، ان کو پیر بنا لیا۔ تم قرآن کو تھامو، اگر پیر بنانا ہے، اچھا بنانا ہے تو آؤ پھر علماء کے قدموں میں آؤ، جو ہمارے بزرگ تھے، جو علم دین جنہوں نے 12 16 سال لگا کے علم دین حاصل کیا، آپ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کہ آپ کو قرآن سنائیں، آپ کا قرآن ٹھیک کریں، آپ کی نماز ٹھیک کریں، آپ کو آیات شفا سکھائیں۔ ایک بہت بڑے محدث لوگ ان سے دم کروانے کے لیے آتے اور لوگ ٹھیک ہو جاتے، بہت بڑے عالم بھی تھے۔ ایک دن خود کا بیٹا بیمار ہو گیا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ڈاکٹر خود بیمار ہو جاتا ہے، یہ تقدیر میں ہوتا ہے ایسا۔ وہ خود کا بیٹا، اب جی اپنا دم کرو جی، وہ اپنے دم پہ بعض اوقات بندے کو، نیک بھی بندہ ہو نا، اپنے آپ پہ اتنا یقین نہیں ہو پاتا، اپنے آپ پہ یقین، دم پہ تو یقین ہے، یعنی اللہ اور اس کے کلام پر تو یقین ہے، اپنے آپ پہ یقین نہیں ہو پاتا۔ سوچ میں بڑھ گئے کہ میں کیا کروں۔ رات کو خواب میں میٹھے مصطفیٰ کریم کی زیارت ہوئی، اچھے پہنچے ہوئے تھے، نیک لوگ بھی تھے۔ کہا کہ آیات شفا سے مدد حاصل کرو، اتنا اشارہ کیا، چلے گئے۔ اب آیات شفا کون سی ہیں؟ صبح اٹھے، سوچا کہ آیات شفا کوئی علیحدہ قرآن میں مینشن تو نہیں ہے نا کہ یہ والی آیتیں شفا ہیں۔ ڈھونڈا، پھر پورا قرآن کے حافظ بھی تھے، فوراً آیتیں گھومنے لگیں۔ آیات شفا جو 6 آیتیں ہیں جس میں شفا کا لفظ ہے، جیسے پہلی آیت میں پڑھی وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، یہ والی آیتیں، وہ علیحدہ میں انشاءاللہ کر کے آپ لوگوں کو دوں گا۔ فرماتے ہیں میں نے وہ پڑھ کر، کیونکہ آقا نے وظیفہ تو دے دیا تھا خواب میں آ کر، وہ پڑھ کے دم کیا، بیٹا عرصے سے بیمار تھا اور آخری حال میں پہنچ، اس لیے میں رو رہا تھا، دم کیا، اسی وقت بیٹا اٹھ کے کہتا ابا جی، اسی وقت ٹھیک ہوگی۔ یہ ہے یہ اصل چیز ہے میرے بھائیو، یہ ہے جو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں عطا کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرا یہ جو بھی کچھ کہا ہے، بتایا آپ کو، قبول فرمائے۔ وما علیہ الا